میں ہیجڑے نہیں بننا چاہیے، مضبوط مضبوط اور مضبوط ہونا چاہیے. سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کی خدمت میں، کوئی یاد ہے آپ کو؟ سجدہ اہم عبادت ہے، صحیح. اور سجدہ کس کو ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک کو. آؤ قرآن پڑھو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. کس کو سجدہ کرو؟ بولیں گے کس کو؟ آدم کو سجدہ کرو. کن کو کہا؟ فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجدوا، سارے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر میں آ گیا، کافروں میں سے ہو گیا. مجھے یہ بتلائیے گا، معبود سمجھ کر اگر فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو سارے فرشتے مشرک، کیونکہ سجدہ کس کو ہوگا؟ بولو بولو بولو، اللہ تعالیٰ کو ہوگا. فرشتوں نے کس کو کیا؟ حضرت آدم کو. کس کے کہنے پر کیا؟ اللہ کے فرمان پر. تو کیا اللہ شرک کی تعلیم دیتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، وہ تو کہتا ہے میں سارے جرم معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. تو تقسیم کرنی پڑے گی نا کہ وہ سجدہ جو آدم کو ہوا وہ عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیم کا سجدہ تھا. تو پھر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ عبادت میں اور تعظیم میں، بولیں گے عبادت میں اور تعظیم میں کیا ہے؟ فرق ہے. آئیے ایک مثال آپ کو اور سناؤں. نماز ہے، ہم ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب جمعہ کی جماعت ہوتی ہے سنتیں پڑھ لیتے ہیں تو پھر سلام پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. اب اس میں بھی ہاتھ باندھے جاتے ہیں، اس پر بھی شرک کا فتویٰ لگ گیا. تو یہ کیفیت تو نماز میں ہوتی ہے ہاتھ باندھنے کی، کیا کرتے ہو؟ وہی تم کیفیت بنا کے سلام پڑھتے ہو. ہم نے کہا چلو آگے چلو. یہ تھا قیام، پھر کریں گے رکوع، صحیح. رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ. یہ جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قومہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ واجب ہے، کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے ہونا واجب ہے. جو فقط رکوع سے تھوڑا سا سر اٹھا کے چھلانگ لگاتے نا سجدے میں، ان کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ واجب کا ترک کرتے ہیں. جب واجب چھوٹے تو سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے. اب جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ بندھے ہوتے ہیں کہ کھلے ہوتے ہیں؟ بولیں گے. مشکل سوال نہیں کر رہا، آج بڑی آسان گفتگو کی کوشش ہے میری آپ سے. ہاتھ چھوڑے ہوتے ہیں نا، تو پتا چلا کہ صرف ہاتھ باندھنا عبادت نہیں، ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا یہ بھی. آپ جتنے یہاں بیٹھے ہو، آپ اور پاکستان کی اکثر عوام جو سکولوں میں تھے، سرکاری اداروں میں تھے، فوج میں ہو، پولیس میں ہو، اور نہیں تو 14 اگست علی حاضر قیاس قومی ترانے پر کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ کھڑے نہیں ہوتے. ہاتھ باندھنا عبادت کی حالت ہے، تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا یہ بھی عبادت کی حالت ہے. تو قومی ترانے میں جتنے بھی کھڑے تھے مسلمان رہ گئے، اس نظریے کے باعث مسلمان نہیں رہے، مشرک ہو گئے. تو جواب کیا دیں گے؟ او بھائی نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے، ترانے میں کھڑے ہوتے ہیں احترام کے لیے. ہم کہتے ہیں اللہ یہ عقل پکی دے دے، یہی بات در مصطفیٰ پہ لے آ. عبادت میں اور احترام مصطفیٰ میں فرق ہے. عبادت اللہ کی، تعظیم اس کے حبیب مکرم کی. یہی ہم کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ 2 مثالوں سے آپ کچھ سمجھے ہوں گے. تھوڑی بہت امید کرتے ہیں کہ ان 2 مثالوں سے کچھ سمجھانے میں کامیابی ہوئی ہوگی. آگے بڑھیے. علیم، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، علیم. قرآن فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. بقرہ 231 نمبر آیت. جان لو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. سورہ انبیاء 4 آیت وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سنتا وہی جانتا ہے. زمر 7 آیت إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ وہ علیم ہے جو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے.
سورہ تغابن کی 4 آیت، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے دلوں کے حالات کو۔ سورہ نحل کی 74 نمبر آیت، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ وہ جانتا ہے، یعلم، اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی 32ویں آیت، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے۔ اب علیم اور علم والا، یہ 2 صفتیں کس کی بیان ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ میری بات سنیے، میں آپ کو اگلے مہینے کے 4 جمعوں کی ریسٹ کا ٹائم دے سکتا ہوں، آج کا جمعہ ضائع نہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ جاگ جائیے اور یہ سبق جو ہے اس کو پکا ذہنوں میں مضبوط کر لیجیے۔ اللہ علیم ہے، اتنا کہہ کے دیکھیے ذرا، اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ چلو پڑھو یہی قرآن شریف، سورہ یوسف کی 55 نمبر آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس سورہ یوسف کی 55 نمبر آیت کا ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ حضرت یوسف کیا فرما رہے ہیں؟ میں حفیظ بھی ہوں اور اللہ بھی حفیظ ہے۔ حضرت یوسف بھی حفیظ، میں نہیں کہہ رہا، قرآن۔ اللہ بھی علیم، قرآن بتا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی علیم، کون بتا رہا ہے؟ قرآن۔ آگے چلیے، پچھلے جمعے آپ نے سنا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، حضرت سلیمان کے دربار میں وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ علم تو اللہ کے پاس ہے، ان اللہ یعلم، علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ فرماتا اس کے پاس بھی علم ہے، اس کے پاس بھی۔ تو ہم کہیں گے پھر کیا جاہل ہو جانا واجب نہیں ہو گیا؟ کیونکہ علم تو اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس علم ہوگا تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ بولو، وہ تو ہم سارے مولویوں کو کہتے ہیں علامہ مولانا، علامہ مولانا اور فہما، علم والا علم والا، تو ان کو لکھو جاہل مطلق، جاہل مطلق، اور ہیں بھی جاہل۔ جو نبی کی عظمت نہ جانے وہ بے وقوف ہے۔ اچھا ڈر کے سبحان اللہ کہیے نا، کوئی تگڑا کام پھر نہیں کیتا، پتہ نہیں کدو تسا مضبوط ہونا ہے۔ میں دلائل دے رہا ہوں، ڈر آپ رہے ہو۔ چلو میں دلیل دیتا ہوں، میں پھر چیک کرتا ہوں آپ کے سبحان اللہ کا والیوم۔ در مصطفیٰ ہے علیہ تحیت و تثنا، اور قبیلہ حضور کے دروازے پہ آ کے زور سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور پھر اونچی اونچی آوازیں دیتا ہے۔ سرکار کو اچھا نہیں لگا کہ دروازے پہ دستک دی ہے تو انتظار چاہیے، لیکن جب وہ چلائے حضور کو اچھا نہ لگا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرما پیارے وہ جو حجروں کے باہر سے تجھے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے وقوف ہیں۔ کیا فرمایا؟ بے وقوف ہیں وہ تو سارے ہی سمجھدار آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتا بے وقوف ہیں، عقل کوئی نہیں ان کو۔ یہ عقل کن کو ہوتی ہے؟ قرآن کی آیت انداز بتلا رہا ہے کہ جس کو میرے یار کے آستانے کا ادب کرنا آ جائے نا، عقل مند وہی ہے۔ اور آگے فرمایا پیارے چاہیے تو ان کو یہ بھی تھا۔ میں مفہوم، تشریح اور تفسیر سب کچھ کر کے یہ بات سامنے آپ کے رکھ رہا ہوں۔ پیارے چاہیے تو ان کو یہ تھا، تیرا دروازہ بھی نہ کھٹکھٹاتے۔ پڑھو سورۃ الحجرات، تیرا دروازہ بھی نہ کھٹکھٹاتے، آرام سے بیٹھ جاتے، جب تو اپنی مرضی سے باہر آتا تیرے درشن کرتے، جو فریاد ہے تیرے آگے رکھ دیتے۔ یہ کس کے دروازے کا ادب اور کون سکھا رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا بے وقوف ہے جس کو تیرے چوکھٹ کا ادب نہ آئے، تیرے آستانے کا احترام نصیب نہ ہو، وہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا میں کہتا ہوں علم تو اللہ کے پاس ہے، تو مولوی کو علامہ کیوں کہتے ہو؟ جاہل لکھو۔ تو کہیں گے نہیں جی اللہ کا علم اور مولوی کا علم رل تو نہیں نہ گیا۔ کہیں گے اللہ کا علم اور مولوی کے علم میں کون سا برابری ہے؟ اللہ کا علم لامحدود ہے، ہمارے مولوی کا علم محدود ہے۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے، ہمارے مولوی کا علم تو اب ہوا ہے۔ تو ہم کہیں گے بھائی یہ تقسیم گھر کی باری آئے تو کرتے ہو، اہل سنت کے عقیدے کی باری آئے تو یہ تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ گنج بخش داتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث ہے، تو کیوں چلاتے ہو کہ عبد القادر جیلانی غوث نہیں، غوث اللہ ہے؟ اس وقت کیوں نہیں کہتے وہ حقیقی غوث ہے؟ عبد القادر جیلانی رب کی عطا سے غوث ہے۔ اللہ کی غوثیت کا پیمانہ لامحدود ہے، غوث اعظم کی غوثیت کا پیمانہ اللہ کے آگے لامحدود ہے۔
اللہ غوث ہے، فریاد رس ہے، ہمیشہ سے ہے. حضور محبوب سبحانی کی ولادت 472 ہجری کے اندر ہوئی ہے. اس کے بعد وہ غوث ہے. تو تقسیم غوث اعظم پر بھی کیا کرو، تقسیم داتا صاحب کی باری پر بھی کیا کرو. تقسیم نہیں کرو گے تو بہت بڑے جھوٹ ہوگا، دوغلی پالیسی ہوگی. ماننا پڑے گا کہ لفظوں کے اشتراک سے شرک واقع نہیں ہوتا جب تک کہ عبادت کی یا وہ نظریہ نہ بنا لیا جائے جو اللہ کی صفتوں کے بارے ہونا چاہیے، جس کی تفصیل ہم پچھلی دفعہ ذکر کر چکے. اور آگے سنیے، اللہ کہتا ہے میں عالم ہوں، میں جانتا ہوں. اور وہی رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے سورہ النساء کی 113 نمبر آیت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. پیارے ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو آپ. اسماعیل دہلوی نے لکھا، اس نے کہا درخت پر پتے کتنے ہیں کوئی نبی، پیر، فقیر، ولی، بھوت، جن، چڑیل کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے. یہ اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے. بیری کے درخت پر پتے کتنے صرف اللہ جانتا ہے. کھجور کے درخت پہ پتے کتنے اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. ہم نے کہا اللہ کے علم کو بیان کرنا ہے تو تمہارا یہ معیار ہے، یہ معیار ہے. مثلا یہاں کو 16 جماعتیں پڑھا ہوا بندہ ہو، ہم اسے کہا یار نا شریف پڑھو، اور میں ہی تعارف میں کہہ دوں یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے کچی جماعت پڑھی ہوئی ہے، الف بے تے سے پڑھا ہے، الف انار بے بکری والا سبق پڑھا ہے، اس کو اچھا لگے گا؟ بولو. تو کیا وہ کچی جماعت پڑھے بغیر ہی 16ویں میں آ گیا ہے؟ پڑھ کے آیا ہے نا. لیکن کیوں برا لگا کہ کچی چھوڑو میں 16ویں درجے پہ ہوں یہ بیان کرو. وہ اللہ کے ولی جانتے ہیں درخت پہ پتے کتنے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اللہ کے ولی جانتے ہیں، اللہ کے محبوب جانتے ہیں. اور یہ میں نے کیا کہہ دیا اللہ کے محبوب جانتے ہیں؟ صرف درخت کے پتوں پر میں علم مصطفیٰ کیوں بیان کروں؟ پڑھو مشکات شریف، حجرہ عائشہ صدیقہ، رات کا وقت، تاروں بھری رات، اللہ کے محبوب محب استراحت، مومنوں کی ماں کہتی ہے آقا تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تاروں کے برابر. پہلے تو تاروں کی تعداد معلوم ہو، پھر لوگوں کی نیکیوں کی تعداد معلوم ہو، پھر وہ بندہ باہر نکالا جائے اس فہرست سے کہ یہ ہے. مومنوں کی ماں نے سوال پوچھا ہے، صحیح ہے؟ تو جب پوچھا نا تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا تو آدھی رات کے وقت یہ کون سے لمبے مسئلے لے کر بیٹھ گئی ہے. جبریل کو سویرے بلاویں گے، پھر اس سے پوچھیں گے، پھر گنوائیں گے، پھر رجسٹر نکلوائیں گے، پھر کچھ جا کر میزان ترتیب پائے گا. 1 ہفتہ دے دو جواب دے دیں گے نا. جب اتنی بات ہوئی نا صدیقہ نے سوال کیا تو سرکار نے فوراً کہا نعم، ہاں فوراً نعم. حضور کس کی؟ فرما عمر کی. تاروں کے برابر نیکیاں ہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم اللہ کی ذاتی صفت ہے. اللہ کے علم میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں برابری نہیں ہے. امام اہل سنت مجدد اعظم الشاہ امام محمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے خالص الاعتقاد کتاب لکھی اس موضوع پر. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اقدس اللہ کے علم کے آگے ایسے ہے جیسے سمندر کے آگے قطرہ، اور ساری مخلوقات اور نبیوں ولیوں کا علم اللہ کے محبوب کے علم کے آگے ایسے ہے جیسے سمندر کے آگے قطرہ.